بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر سیاسی تاریخ کی بات کی جائے تو آج کے دن بہت اہم ہے، اس لیے کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ممنوع فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سنوایا جانا ہے۔ اب وہ فیصلہ آ جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتوں نے بہت سی امیدیں لگا رکھی ہیں، جبکہ قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ کیس ممنوع فنڈنگ کا ہے تو زیادہ سے زیادہ معاملات جو متنازع فنڈ ہے اس کی کانفسکیشن تک ہوں گے۔ البتہ اور بہت سی تعویلیں ہیں جو کہ پیش کی جا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ مولانا صاحب بھی بہت زیادہ امید لگائے بیٹھے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اور سوال یہ ہے جو کہ اوریجنلی تھا بھی، کہ اب وفاق کے اندر یہ جو مرکب ہے حکومتوں مختلف جماعتوں کا اور ایک حکومت ہے، اس کی مورل اتھارٹی کیا ہے؟ یہ کب تک حکومت میں رہے گی؟ اور جب دو صوبوں کے اندر اس وقت ایفیکٹولی عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اگر ہم ان کو اسٹرینتھ کے حساب سے دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر بڑی تگڑی حکومت ہے، پنجاب کے اندر اس وقت پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو کیا بیسس ہے الیکشنوں میں نہ جانے کا، اور کیا وجہ ہے کہ آگے معاملات کو بڑھایا جا رہا ہے؟ پاکستان کا ایک ایسا سیاسی گھرانہ جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہاں پر وزاداری موجود ہے، وہاں پر بہت زیادہ بڑا ایک زبردست قسم کا کلچر موجود ہے، مٹی پاؤ پالیسی ہے، بدقسمتی کے ساتھ آج وہ سیاسی گھرانہ ایک سیاسی سپلٹ کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ ایسا سپلٹ ہے جس نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو کہ اس خاندان کی سیاست سے واقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اب بچے جوان ہو گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی سیاسی سوچ ہوتی ہے، اپنی سیاسی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اپنی سیاسی پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جناب پروگرام میں موجود ہیں جناب نصرت جاوید صاحب، تاج صحافی ہیں، ملک کے ہمارے استادوں میں سے ہیں، ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب، آپ تشریف لائے۔ جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ظاہری بات ہے میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ الاؤ می ٹو سے کہ کسی لنگڑی لولی حکومت کے خواب تو کبھی طارق فضل چودھری صاحب نے بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن آج جس طرح کی حکومت وفاق کے اندر موجود ہے اس کے لیے اگر کوئی بہتر نام ہوا تو وہ ہم چاہیں گے کہ طارق فضل چودھری صاحب ہی آج کے پروگرام میں ہمیں بتائیں کہ اس کو کس نام سے پکارا جائے، اور کتنی مضبوط حکومت ہے وفاق کے اندر موجود اس وقت پاکستان مسلم لیگ لیڈ حکومت۔ اور کچھ دیر میں ہمیں ارشاد بھٹی صاحب جوائن کریں گے، لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز سب سے پہلے ذرا طارق فضل چودھری صاحب سے شروع کروں گا۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، لیکن سب سے پہلے ذرا مجھے یہ بتا دیجئے، اب پاکستان کی سیاست کے اندر ظاہری بات ہے جو پچھلے 3-4 مہینے گزرے ہیں بڑے اہم ہیں، اور اگر آپ مارچ کے بعد کی صورتحال دیکھ رہے ہیں تو بہت کچھ تھا، بازی پلٹی، لیکن عمران خان صاحب کے لیے بازی پھر پلٹ گئی اور اب بازی ان کے حق میں ہو گئی دوبارہ۔ وفاق کے اندر آپ لوگ موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا پہلے دن بھی شاید یہی کہنا تھا کہ اس پچھلی حکومت کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ لادا جائے، لیکن لادا گیا۔ آج بھی آپ کے مختلف رہنما یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سوچ اور تھی، لیکن ان کی بلیسنگ سے ہی یہ حکومت چل رہی ہے۔ آج کم از کم اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت کچھ تھا، پھر دوبارہ ان کے حق میں بہت کچھ ہو گیا۔ وفاق کے اندر مسلم لیگ لیڈ حکومت، اس کی کیا اتھارٹی ہے؟ اور سوائے بجلی کے بل بڑھانے کے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے، قرضوں کی ادائیگی کرنے کے، IMF سے پیسے مانگنے کے، اور یہ وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب صاحب۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک لولی لنگڑی حکومت موجود ہے، اور اس کا کوئی بہتر نام اگر آپ تجویز کر سکیں تو اس کا بہتر اور اس کا جو اصلی نام ہے وہ ہے مخلوط حکومت، جسے کہتے ہیں کولیشن گورنمنٹ۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا کچھ سٹینس جو تھا وہ یہ تھا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش نہ کی جائے، تو میں یہ وضاحت کر دوں وہ کہ آپ کے بات یہ علم میں ہونی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی فیصلہ وہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی رضامندی، ان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ ویسے میں تصحیح کر دوں، میں نے ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں کہا، حکومت کو آگے بڑھانے کا کہہ رہا ہوں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پتہ ہے ظاہری بات ہے میاں صاحب کی مرضی کے بغیر تو دیکھیں حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں، اور اس کے بعد وہ آگے جو چل رہی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو صدر جماعت ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ بھی اپنے تمام جو پارٹی کے ڈیسیژنز ہیں وہ قائد محترم کی مشاورت سے اور ان کی اپروول سے ہی لیتے ہیں۔
تیسری بات یہ جی کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، حکومت کا سٹیٹس اس کا یہ ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو پاکستان کے آئینی جو طریقے ہیں اس پہ اور آئین اور قانون کی روح کے مطابق آپ یہ کہیں کہ یہ بنی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں۔ اب یہ کہ آپ اس کا یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بجلی کے بل بڑھانے اور فلاں کرنے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیر آر لاٹ آف چیلنجز، بالکل چیلنجز موجود ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا چیلنج نہیں ہوتا جس کا حل موجود نہ ہو۔ ایک دم آپ یہ کہیں کہ جو 4 سال جس طرح معیشت کا بیڑا غرق رہا اس کو سدھارنے میں یقیناً آپ کو 4-6 سیاسی طور پر میں اس کو چوہدری صاحب آپ تو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں نا، سیاسی طور پر اس حکومت میں رہنا اور آگے بڑھتے رہنا، حکومت کو چلائی جانا، چلے میں پارٹی کی بات تو چھوڑے، میں اب طارق فضل چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں، سیاسی کیپٹل کتنا ایگزاسٹ ہو رہا ہے طارق فضل چودھری کا ایز سینئر ممبر PMLN کہ لوگ پوچھتے ہوں گے کہ جناب آپ نے تو بڑے سبز باغ دکھائے تھے، جب یہ حکومت آ گئی ہے اور آپ کے مطابق مخلوط حکومت، بڑا خوبصورت نام ہے، تو یہ دے کیا رہی ہے لوگوں کو؟ عوامی حمایت حاصل ہے حکومت کو یا نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں بڑی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں جی۔ آپ کے سوال کا بڑا سیدھا جواب یہ ہے کہ یقیناً پچھلے جو تقریباً 4-4.5 مہینے میں جماعت کی جو مقبولیت ہے قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے اس میں ضرور فرق پڑا ہے، لیکن میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ اس وقت جب تک وفاقی حکومت، اور یہ ہماری اسٹریٹجی بھی ہے، یہ ہماری حکمت عملی بھی ہے جماعت کی، کہ جب تک یہ معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہوں گے اور ہمارے دور میں ہوں گے اور کر کے دکھائیں گے، اس سے آپ کا ڈیمیج کنٹرول بھی ہوگا، اس سے عوام میں ایک امید بھی پیدا ہوگی کہ یہی وہ لوگ، یہی وہ ٹیم ہے جنہوں نے اتنا کام کیا ہے اور اتنا کام یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دور میں کریں گے۔ تو یہ جو ہے ہمارا مطمع نظر ہے، حکومت انشاءاللہ تعالیٰ چل رہی ہے، یہ چلے گی، اپنی مدت بھی پوری کرے گی، اور انشاءاللہ آپ کو ان حالات پہ کنٹرول ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، نصرت جاوید صاحب، سر یہ فرمائیے گا اب یہ کل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ظاہری بات ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا، 8 سال تک یہ معاملہ رہا، بالآخر اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی مخالف جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور خاص طور پر وفاقی حکومت کے اندر موجود جماعتیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا اسمبلی کے اندر آپ نے بھی دیکھا، ہر کسی نے بہت زیادہ امید لگا رکھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ کو بھی لگتا ہے کہ کل آسمان ٹوٹ پڑے گا، کچھ ہو جائے گا PTI کے لیے، یا نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو؟ منیب صاحب، میری دانش میں تو عام طور پر جو فیصلے آنے ہیں ان کے بارے میں قیاس آرائی سے ہمیشہ اجتناب برتتا ہوں، لیکن میری کٹ فیلنگ یہ ہے کہ کھودا پہاڑ والا معاملہ ہوگا، اور دیکھیے جی سخت ترین فیصلہ بھی آ جائے تو موجودہ حکومت جس کو یہ مخلوط حکومت کہہ رہے ہیں اس کے لیے میرے لیے بھی ایک لفظ ہے، بھانمتی کا کنبہ دکھتی حکومت ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت پرانے سیاستدان ہیں، بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں، شاید ان کو ہسٹری یاد ہو۔ آپ کو یاد ہوگا اسی وطن عزیز میں 1974 میں نیشنل عوامی پارٹی نام کی ایک جماعت تھی، درست، بالکل سر، سپریم کورٹ میں اس کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا اور اس جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وہ بھارت اور افغانستان کے ایما پر ہمارے آج کے خیبر پختونخوا کو الگ کر کے پختونستان بنانا چاہتی ہے۔ کیا اس فیصلے کے بعد ولی خان صاحب یا ان کے فرزند اسفندیار ولی وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے؟ وہی جماعت جو ہے دوبارہ وہ NDP بن گئی، جس کو سب سے زیادہ انرجی بیگم نسیم ولی خان صاحبہ نے جو ہے وہ پرووائڈ کی۔ تو میں تو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بس کم بست اگر ان کی توقعات کے مطابق بھی فیصلہ آ جائے تو اس کا انجام ویسے ہی ہوگا جو نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ سیاسی جماعتوں کو آپ سیاسی عمل کے ذریعے جو ہے واش آؤٹ کرتے ہیں۔ قانون جو ہے، اگر قانون کام آ رہا ہوتا تو پیپلز پارٹی مرکھب گئی ہوتی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی لگ جانے کے بعد۔ یہ میرا جی ذاتی خیال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا عرصے تک اس کو کھینچا گیا ہے کہ اٹ ہیز لاسٹ، وہ ایک ہوتا ہے نا جی ڈرامے میں آپ اس کو اسٹریچ کرتے رہے، قسط نمبر 12، قسط نمبر 148، 12 جون کو بھائی اگر آپ نے کر دیا تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے بعد سنا دیتے۔ اب اس میں یہ جو چیچی بیچی ہو رہی ہے یہ عمران خان صاحب کو مدد دے رہی ہے، اور اس سے پہلے
آپ کو پتا ہے وہ کانسپریسی تھیوری گھڑنے کے بہت ماہر ہیں اور ان کے ماننے والے ان کے پیروکار جو ہیں ان کی کانسپریسی پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی سازش کا حصہ ہے. دیکھیے پہلے فائنینشیل ٹائمز میں سٹوری چھپائی گئی اور پھر الیکشن کمیشن سے یہ فیصلہ سنوایا گیا, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کا جس طرح کا کنٹرول ہے آج کل, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کو پیغام دے کہ جی کل الیکشن کمیشن کے باہر آ جائیں اور بتا دیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ یعنی کیا بیچتے ہیں. سو میں اس معاملے میں یعنی فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ. اچھا, عمران خان صاحب نے, ارشاد بٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کر لیا. عمران خان صاحب نے ایک احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے جمعرات کو, اب فیصلہ کل آ رہا ہے, اور جس طرح بھی نصرت جاوید صاحب نے کہا, میں ان کی گھٹ کہ میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو اتنی زیادہ امیدیں لگائی گئی ہیں وہ بھی شاید کچھ نہیں ہوگا. اگر معاملہ ممنوعہ فنڈنگ کا ہے تو زیادہ سے زیادہ کانفسکیشن آف فنڈز ہے جو کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی متنازع فنڈ ہے تو. زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کیس بنایا جا رہا ہے جو سیاسی جماعتوں کے اندر عام وہ یہ کہ وہ سرٹیفکیٹ جو عمران خان صاحب دیتے رہے ہیں اس کے اوپر پھر ان کی جو نااہلی ہے اور ہو سکتا ہے وہ ایک لمبا سے کہا جاتا ہے پینڈا ہے. آپ کی میں یہی کہوں گا, ظاہری بات ہے ہم پریڈکٹ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, گٹ فیلنگ کیا ہے کہ بہت زیادہ ہی امیدیں لگا لی گئی ہیں, ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ یہ ساروں کو پتہ ہے کہ نومبر 2014 سے یہ کیس شروع ہوا ہے, آج ہے 2022 اگست, مطلب کوئی 8 سال ہونے کو آئے ہیں جی. 180 سے زائد سماعتیں اور اس کے بعد ابھی تک بڑا لمبا ہے کہ کیس کی تفصیلات خفیہ رکھنے کی 12 درخواستیں تحریک انصاف کی, 9 دفعہ وکیل بدلے, اور کیا لمبا ہے اس کو چھوڑیے. 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز اس پہ یہ کسی ایڈونچر پہ نہ جائیں کہ تحریک انصاف کو کر دیں, آپ بین کر دیں, عمران خان کو بین کر دیں, یہ اس پہ نہ جائیں. اگر کچھ ثابت ہوا تو سزا دیں. ایک تو پہلے کبھی کوئی ایسا کسی پارٹی کا کوئی ساروں کا سارے اس حمام میں ننگے ہیں تو کوئی اس طرح بہت ساری چیز قانون جو اب تشریح ہونے جا رہی ہے, اب بننے جا رہے ہیں, اب چیزیں سیدھی ہونے جا رہی ہیں. تو یہ ملک پہلے ہی بحرانوں میں ہے. یہ دانتوں سے وہ کہتے نہیں ہوتے کہ دانتوں میں پسینہ آ جانا, اگر انہوں نے کوئی ایسا کوئی ایڈونچر کیا تو یہ سنبھال نہیں پائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف ایڈونچر جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سنبھال نہیں پائیں گے, نہیں آپ بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کوئی انہوں نے ایڈونچر مطلب حکومت نے کوئی ایڈونچر کیا ریفرنس وغیرہ بھیجنے کا, الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ سنانا ہے نا, وہ تو کسی کے حق میں بھی آ سکتا ہے کسی کے خلاف آ سکتا ہے. ایڈونچر کی بات آپ کس سے منسوب کر رہے ہیں؟ جی میں چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑا ایسا فیصلہ نہ دیجیے گا جو ہم بحیثیت قوم اور ملک اس کو بھگت نہ سکیں. فیصلہ دیکھیں, فیصلہ سزا دیں مگر کوئی ایسی سزا نہ دیں کہ جس میں یہ بھگت نہ سکیں. اور پھر جب یہ جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی پر, جب یہ جائے گا مسلم لیگ نون پر, جب یہ جائے گا مولانا صاحب پر, تو پھر ایسا فیصلہ دیں آج کہ کل ان پر بھی وہ اپلائی ہو سکے. آپ بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصلحت پسند قسم کا فیصلہ نہیں, کیونکہ فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آج پی ٹی آئی کے اوپر ایک سٹینڈرڈ ہے وہی سٹینڈرڈ مسلم لیگ نون پارٹی وہی جے یو آئی پہ ہونا چاہیے. یہ بات کو دل کو لگتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا دیں کہ جو بھگت مطلب پھر بھگتنا نہ پڑے, مطلب اگر فیصلہ اول تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت کو بڑا آ جائے گا فیصلہ, لیکن اگر آ بھی جائے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے, نتیجہ جو مرضی ہو. نہیں آپ ایک تو بات ہی مکمل نہیں ہونے دے رہے. ایک تو یہ ہے کہ میں اس حق میں ہی نہیں ہوں, اس فیصلے کے حق میں کہ عمران خان پر پابندی لگ جائے. میں اس فیصلے کے حق میں نہیں ہوں کہ تحریک انصاف بین ہو جائے. ٹھیک, یس سزا دیں اور ایک مستقل رستہ متعین کریں کہ اب یہ آئندہ اس طرح ہوگا, نمبر 1. اور کل کیا آپ مثال کے طور پہ بقول بلاول بھٹو, نواز شریف صاحب نے اسامہ سے فنڈنگ لی تھی بی بی حکومت گرانے کے لیے مثال کے طور پہ, اور آپ کا وہ اصغر خان کیس بھی آیا ہوا ہے جس میں پارٹی فنڈ وہ یونس حبیب نے دیے تھے مثال کے طور پہ. اور اسی طرح کیا اس کو کہتے ہیں کہ باقی سارے جو نیب میں سامنے تفصیلات آئی ہیں کہ ذاتی اکاؤنٹس
کھولے گئے ذاتی ملازموں کے نام پر مسلم لیگ نون میں اور پھر مبینہ طور پر اس سے پیسے نکالے گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اور مولانا صاحب کا قومی اسمبلی کی ایک ہیئرنگ ہو رہی تھی, اس میں قومی اسمبلی میں مبینہ طور پر بتایا گیا کہ وہ کن کن ملکوں سے فنڈنگ لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فنڈنگ اگر آج آپ نے تحریک انصاف کو بین کر دیا, آج آپ نے عمران خان کو بین کر دیا, ہم ایک پابندی لگا دی, ہم پہلے ہی مشکلوں میں ہیں. اس کے بعد کیا بلاول صاحب پہ پابندی لگائیں گے, زرداری صاحب پہ لگائیں گے, شہباز شریف صاحب پہ لگائیں گے, اور مولانا صاحب پہ لگائیں گے؟ قانون کے مطابق تو سب پر لگنی چاہیے بھٹی صاحب, قانون کے مطابق تو سب پر لگنی چاہیے. اگر قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو بھائی جان قانون کی سزا کوئی قتل, دیکھیں نا, آپ ایک پارٹی کو بین کر دیتے ہیں, ایک سب سے ایک پاپولر جو سیاستدان ہے بغیر جواز کے, سر بغیر جواز کے تو کوئی نہیں کر سکے گا نا, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ثبوت کے ایسے ہوا میں تو کوئی فیصلہ نہیں دے دے گا. اگر کسی نے ایسا فیصلہ دیا جو کہ آپ فرما رہے ہیں تو اس کے نیچے کوئی ریزننگ بھی لکھی ہوگی نا, ادروائز تو سپریم کورٹ اڑا کے باہر پھینکے گی اس کو. ہاں بالکل, مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جائے سپریم کورٹ میں, لیکن بات وہی ہے کہ ایک ہم تو یہ نواز شریف صاحب کو ایک انہوں نے نائل کیا, آج تک آپ سارے اٹھاتے ہیں کہ اقامہ پہ نائل کر دیا, چھوٹی سی سزا, اور ساری سیاست ان کے گرد گھوم رہی ہے, ہر مرتبہ وہ ٹرافی جیت جاتے ہیں. تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ فیصلہ دیں. میری رائے ہے, میں اس فیصلے کے حق میں نہیں ہوں جس پہ پارٹی بین ہو جائے, عمران خان پر پابندی. بالکل ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہتے ہیں ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں ایسے بین نہیں ہونے چاہیے. شہباز شریف پر پابندی لگ جائے, آپ ایسے فیصلوں کے خلاف ہیں, آپ ایسے فیصلوں کے خلاف ہیں. لگ جائے یہ اس حق میں نہیں. اچھا چوائس ٹھیک ہے, آپ ایسے فیصلوں کے حق میں نہیں ہے. چوائس صاحب آپ کو لگتا ہے, یہ بھی ویسے بھٹی صاحب نے کہا کہ معیار ایک سا ہونا چاہیے, چلیں وہ بات بھی سمجھ آتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈرز, ان کی پاپولیرٹی, ان کی جو فالوئنگ ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسے فیصلے نہیں دینی چاہیے جن سے کسی بھی جماعت کے سربراہ یا پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکے. آپ لوگوں نے تو بہت سی امیدیں لگا لی ہیں فیصلے سے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ نہیں آئے گا جیسی امید آپ کو ہے. منیر صاحب, بھٹی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ابھی حج کر کے آئے ہیں, وہ بھی مبارکباد ہمیں نے پیش کرتے ہیں. باقی یہ جو منطق آج انہوں نے دی ہے, یہ پہلی دفعہ میں ان سے سن رہا ہوں کہ ہمیشہ بڑی یہ نپی تلی اور بڑی حقائق پہ اور ٹھوس, آپ یہ کہیں فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. کبھی فیصلے کے لیے بھی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ مصلحت کی بنیاد پہ دیا جائے, یعنی باہر آپ کے الیکشن کمیشن کے باہر لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ہلا گلا ہو سکتا ہے, ملک میں ہنگامہ ہو سکتا ہے, لوگ باہر نکل سکتے ہیں, اس بنیاد پہ آپ ایسا فیصلہ دیں جو ہم بھگت سکیں, یعنی کوئی ریلی نہ ہو, کوئی جلسہ جلوس نہ ہو. انڈائریکٹ اس کا مطلب یہ ہے. میں مختصر سے کر دیتا ہوں کہ ہماری اپیل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون اور جو الیکشن رولز ہیں ان کے تحت فیصلہ دے. فیصلہ اگر انصاف پہ مبنی ہوگا, پوری قوم اسے سپورٹ بھی کرے گی اور بھگت بھی لیں گے. کوئی ایسا آپ یہ کہیں کہ قیامت نہیں گزرے گی, خدا نہ خواستہ. اگر اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور وہ رائٹ لیفٹ ہوتا ہے تو پھر یہ آپ یہ کہیں کہ اس میں انتشار کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, انصاف پہ ہو, جو آپ کے الیکشن قوانین ہیں ان کے مطابق ہو, اور بالکل آپ یہ کہیں کہ انصاف صرف ہو نہ بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر کسی نے, کسی بھی پارٹی نے, میرا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کی ممنوعہ فنڈنگ لی ہے, اس طرح کی انہوں نے فورن فنڈنگ جو کوئی غیر قانونی ہے وہ اپنی جماعت کے لیے لی ہے, وہ بھلے میری جماعت ہو, وہ کوئی بھی جماعت ہو, اس کے خلاف بھی ویسی ہی کارروائی ہونی چاہیے. ویسے آپ کو دلچسپ بات بتاؤں چوہے صاحب کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب اس سے وہ ممنوعہ فنڈنگ کے طور پر لیبل کرتے ہیں. یہ بات انور منظور خان صاحب نے ریز کی تھی, شاہ خاور صاحب نے بھی ریز کی تھی, اور یہ کریکٹ کی پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ اسے فارن فنڈنگ کے طور پر لیبل نہ کیا جائے, پروہیبٹڈ فنڈنگ کے طور پر لیبل کیا جائے. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اگر 2002 کو دیکھا جائے تو وہ تو ٹیکنیکل پوائنٹ, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں دیٹس اے ٹیکنیکل پوائنٹ کہ آپ اسے فارن فنڈنگ کہیں 8 سال اور آخری 8 دنوں میں آپ اسے کہہ دیں ممنوع فنڈنگ, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں جو فنڈ آ رہے ہیں کیا وہ الیکشن قوانین کے تحت آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ الیکشن قوانین کو وائلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو ان کی سزا بھی الیکشن قوانین کے اندر درج ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز کے اندر درج ہے. اس کے مطابق سزا پاکستان تحریک انصاف کو بھی دی جائے. اگر وہ ثابت شدہ ہے
اور اگر وہی غلط طریقہ کار کسی اور جماعت نے اپنایا ہے تو اسے بھی سزا دی جائے. ٹھیک ہے, یہ اگر راستہ اپنایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بہتر ہے. اور باقی معذرت سے موجودہ دور میں, اس سے پچھلے دور میں جب بھی فیصلے مصلحت کے تحت دیے گئے ہیں, یہ دیکھ کے دیے گئے ہیں کہ اس میں مدعی کون ہے اور ملزم کون ہے, اور اس فیصلے کے نتیجے میں حالات کو ہم فیصلے کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, بھلے آئین کچھ اور کہہ رہا ہے, قانون کچھ اور کہہ رہا ہے, اس سے ہمیشہ عدالتوں کا جو آپ یہ کہیں تقدس بھی مجروح ہوا ہے. پاکستان کے ادارے کمزور ہوئے ہیں, ملک جو ہے اس میں انتشار اور انارکی پھیلی ہے, جو ابھی بھی یہی حالات ملک میں چل رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آخری بات کر رہا ہوں جی, کہ یہ آج کل ایک آرٹیکل کی تشریح کی بات ہو رہی ہے, 63 ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم ایک طرف ملک کی 75ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں, بڑی صاحب وہ کیا ہوتا ہے, پلیٹینیم ہے, گولڈن کیڑی جوبلی, پلیٹینیم جوبلی منانے جا رہے ہیں جی, اور آئین کی ایک شک کی تشریح نہیں ہو رہی ہم سے. یہ تو ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں. سر ایک بریک سے واپس آ رہے ہیں, بریک سے واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہنا چاہ رہے تھے, میں نے نصرت جاوید صاحب سے کچھ پوچھنا ہے, ذرا آپ فرما دیجئے, بات مکمل کر دیجئے. میں نہیں, میرے حج کے ساتھی طارق فضل چودھری صاحب جو آج کل ویسے ہی بیچارے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, وہ پنجابی فلم ہے نا جس میں وہ ولن یا ہیرو جو ہوتا ہے, وہ جب پولیس چاروں طرف گھر گھیر لیتی ہے تو کہتی مولیا باہر نہ نکلی, تینوں چاروں طرف تو گھیر لیا گیا ہے, نسن دی کوشش نہ کری. جی بی, کے پی, پنجاب, آزاد کشمیر, چاروں طرف سے 24 کلومیٹر کے وزیر اعظم گھرے ہوئے ہیں. تو وہ تو آج کل پوری کرو تو پھر بھی نکل جاتا ہے, پھر بھی نکل جاتا, لیکن چلو اللہ کرے, میں تو دعا گوں کہ نکلے اور ملک بھی نکلے, دونوں گھیرے میں ہیں. اچھا, میں صرف اتنی سی 2 جملے کرنا چاہتا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا مصلحت کے تحت فیصلہ سنائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلہ سنائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی سے کوئی لاڈلا ہو اور کوئی لاڈلا نہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ایسا سنائیں کہ پھر ساری پارٹیوں پر یہ لاگو ہو سکے, اور یہ فیصلہ ایسا سنائیں کہ جس سے یہ کام بھی سیدھا ہو جائے اور ہم کسی بڑے بحران سے بھی بچ جائیں, اور یہ فیصلہ ایسا سنائیں کہ جو بعد میں سسٹین کریں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ویسے یہ نصرت جاوید صاحب, یہ لاڈلا کون ہے, کون رہتا ہے, کون رہا ہے, یہ تو تاریخی طور پر آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی ایک تانا ہے سر 24 کلومیٹر کے وزیر اعظم کا, یہ تانا رہ کر یہ اپنے ساتھ حکومت چلائی جا رہی ہے, مسلم لیگ نون اور مخلوط حکومت جسے طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں, اور جناب نے فرمایا کہ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ پورے بھانمتی کے کنبے نے بہت زیادہ امیدیں لگا رکھی ہیں, لیکن کیا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق اگر آیا, اور چلیں ایزیوم کر لیتے ہیں سر کہ وہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت خلاف ہوا, تو کیا اس کے کوئی بہت بڑے سیاسی نتائج نکل آئیں گے جو کہ کسی سے کنٹرول ہی نہیں ہوں گے؟ منیب صاحب, میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں کوئی ایسے ڈرمیٹک فیصلے کی توقع رکھتا ہوں. میری گٹ فیلنگ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی ڈرامائی فیصلہ نہیں ہوگا, اور اگر آیا تو اس کے بارے میں اپنی پوزیشن آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں. اب آ جاتی ہے بات جو زیادہ بنیادی بات ہے. جی, مجھے اپنی عقل کے ڈسپلے کا کوئی اتنا شوق نہیں. بنیادی طور پر میں ذات کا رپورٹر ہوں. عرصہ ہوا میں عملی صحافت سے ریٹائر ہو کر گوشہ نشین ہو چکا ہوں. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ تھرو آؤٹ مائی پولیٹیکل کیریئر میرے 2 فوٹے رہے ہیں. ایک تو پارلیمنٹری رپورٹنگ, دوسری خارجہ پالیسی اور ڈپلومیٹ کی ایکٹیویٹی. کل مجھے بہت عرصے کے بعد ایک محفل میں جانے کا موقع ملا جہاں پر 2 سینئر ڈپلومیٹس ان ممالک میں سے تھے جو 1950 کی دہائی سے ہمارے ہاں انویسٹ بھی کرتے رہے ہیں, ہماری مدد بھی کرتے رہے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ, اور بہت اہم کی ممالک سمجھے جاتے ہیں. ایسے ممالک جن کی سرحدیں ایک مرتبہ ہمارے بہت بڑے رہنما نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی تھیں. ان سینئر ڈپلومیٹس نے مجھے یہ کہا کہ صاحب اس وقت جو حالات ہیں
17 जुलाई के फैसले के बाद, पंजाब छिन जाने के बाद, हम तो वैसे ही आजकल देखिए यूरोप में ये मसला है कि हीटिंग और ईटिंग, कि आगे विंटर में क्या होगा। दूसरा ये है कि हर एक को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त। उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि ये जो हालात हैं, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसमें मौजूदा हुकूमत के साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो ना हम करेंगे, ना बैनुल अक़वामी इदारे करने को तैयार होंगे। ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, आगे आप अपने कंक्लूजन आप खुद ड्रॉ कर लें। ठीक। और देखिए कि डिप्लोमेट से कमेंट लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। उस पर मैंने क्या बेतवा आजमाई की होगी, अब ये नहीं कि पुराना घोड़ा कितनी देर भी दौड़ सकता था। बट आई एम रिपोर्टिंग यू कमेंट्स एज दे वर गिवन टू मी एज इट इज़, एज ऑनेस्टली एज अ रिपोर्ट। अच्छा, वैसे यही शायद ये बहुत अहम बात है जो कि नुसरत जावेद साहब ने भी पॉइंट आउट की। इमरान खान साहब अपने बहुत से लोग प्राइवेटली भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं अपनी जमात को कि भाई 4-8 हफ्तों के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, 8 हफ्तों के अंदर हो सकते हैं, अनाउंस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तारिक फजल चौधरी साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतल्लिक मुतज़ाद खबरें हैं। बहुत से आपके रहनुमा ऐसे हैं जो कि पिछले 8 महीने से कह रहे हैं मियां साहब आए कि आए, अभी आए, लेकिन अब दोबारा एक दफ़ा फिर उनकी आने के हवाले से बहुत सी खबरें गर्म हैं। क्या है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब वाकई उन्होंने फैसला कर लिया है कि भाई वापस जाना चाहिए और अब आएंगे, और अगर मुमकिन तौर पर उन्हें वो ज़मानत मिल गई जो कि मेरे नज़दीक पेश हुए बगैर नहीं मिल सकती, तो वो पार्टी को दोबारा उसकी सियासी कैंपेन को भी आगे लेके चलेंगे? क्या मियां साहब आ रहे हैं या अभी वाकई कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तशरीफ़ ला रहे हैं जी, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उनकी वापसी की जो हतमी तारीख़ है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसहाक डार साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर फ़ैसला किया है ये गवर्नमेंट लेने का और ये ज़िम्मेदारी उठाने का, तो इसे हम इंशाअल्लाह ज़िम्मेदार तरीके से ही इससे ओहदा बरा होंगे इस फ़र्ज़ से। ये ऐसा नहीं है कि दरमियान में इसको छोड़ दें कि कश्ती जो है वो किसी किनारे ना लगे और आप दरिया में छलांग मार दें, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह कौम की उम्मीदें हैं कि मुल्क को इन माशी मुश्किल हालात से निकालना, ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। और मियाँ साहब के हवाले से मैं दोबारा रीइटरेट करूँगा कि कायदे मोहतरम वापसी का फैसला कर चुके हैं। हम तो किसी तरीके से भी इतने सीजन नहीं है, बट नुसरत जावेद साहब की जो ऑब्जर्वेशन है, बीइंग अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, जो उन्होंने भी फरमाया है वो बड़ा इंस्ट्रक्टिव है और बड़ा अलार्मिंग है। चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी ठीक है, उसकी अहमियत है, लेकिन इस हुकूमत के साथ इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है, दुनिया इसे किस तरह देख रही है, अवामी सपोर्ट इसे हासिल है या नहीं, ये हुकूमत चल भी सकती है आगे या नहीं, ये बड़े वैलिड सवाल हैं और इनके बड़े अनइक्विकल और साफ जवाब आने चाहिए। यहाँ पे लेट मी करेक्ट इट, नहीं भैया, लेकिन लेट मी करेक्ट। देखिए, आप ये भी तो देखें ना कि जिनके पास इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जुड़े हुए हैं, आप पसंद करें या ना करें, इमरान खान साहब इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, इस वक्त वो अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं। बिल्कुल। अब बताइए कि उन्होंने मुंतखब होकर अमरीकी साजिश का हिसाब लेना है या नहीं लेना? बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान के मीर जाफरों को ढूंढना है या नहीं ढूंढना? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बने थे तो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश तक नहीं कर पाए थे, जिम्मेदारी ठहराना दूर की बात है। उसके बाद मियाँ साहब जब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने थे तो भी वो कारगिल का हिसाब नहीं ले पाए थे। अब ये भी तो होगा ना कि जब ये देखना पड़ेगा कि मीर जाफ़र कौन थे, डोनाल्ड लू को बाइडन निकालते हैं या नहीं निकालते, नुसरत जावेद साहब भी हमें कोई बड़ी कथा कलामी से तरफ नहीं ले जा रहा। सर कथा कलामी माफ, वैसे तजर्बे से तो ये है कि इमरान खान साहब बड़े कन्वीनियंटली चीजें भूल भी जाते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं, और ये भी कहते हैं सियासी बयान था, सियासी बात थी, छोड़े आगे चलें, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन आमतौर पर अमेरिका नहीं, आमतौर पर बदकिस्मती ये है कि उधर जो है ना अमेरिका, वो बदकिस्मती से नहीं भूला करता जी। पर्ल हार्बर और उसके बाद नागासाकी और हिरोशिमा, बस मैं ये सिर्फ 2 पॉइंटर देता हूँ। और इस वक्त जो पाकिस्तान को सज़ा मिल रही है भाई, वो दिस और डैट नहीं है। खुदा के लिए अफ़गानिस्तान से जो बच्चे गिरे थे ना विड्रॉल के मौका पर, वो तस्वीर रखें और खुदा का शुक्र अदा करें कि उनकी तवज्जो ज़्यादा यूक्रेन की तरफ है। आपको देखिए, अभी तक अमेरिका के कहे बग़ैर IMF जो है वो खांसता भी नहीं है। आपको जो ये सारी बेतकलीफ आ रही है, और ये शौकत तरीन साहब ने ही
غالباً آپ ہی کو انٹرویو دیتے ہوئے یا شاہزیب کو کہا شاہزیب خانزادہ کو اس کہا تھا دفعہ امریکہ کا رویہ بہت کہ اس دفعہ امریکہ کا رویہ بہت مخاصمانہ تھا، کیونکہ پہلے جب یہ زرداری صاحب کے لیے نیگوشیٹ کرنے گئے تھے تو کہہ رہے تھے ان دنوں بہت دوستانہ تھا، میں اس سے زیادہ اب کیا بات کروں گا۔ بالکل۔ اب بھٹی صاحب یہ حساب پھر اگر عمران خان صاحب ظاہری بات ہے گراؤنڈ لیول پر بہت مقبولیت ہے، ریفلیکٹ بھی کرتی ہے، لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں، سازشی بیانیہ، پھر وہ جو میر جعفر میر صادق اور فلان اور نیوٹرل اور سب کچھ، کیا اس کا حساب دیں گے یا آپ کو لگتا ہے نہیں عمران خان صاحب بھول جائیں گے اور باقی بھی سب بھول جائیں گے؟ چلیں امریکہ نہ بھولے، باقی سب بھول جائیں۔ نہیں، ایک پہلی ایک بات تو یہ ہے کہ حالات آپ کے کیا ہیں کہ آپ کشکولستان ہو گئے ہیں، اور آپ کا یعنی اور حالات آپ کے کیا ہیں کہ آپ کو آپ وہ جو نہیں عمرہ لگیاں پباں باہر 24 کروڑ کے جو ملک ہے، ایٹمی نیوکلیر پاور ہے، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، خوددار قوم، غیور قوم، لال قلعے پہ جھنڈے لہرانے والی قوم، صبح سے شام تک پباں باہر اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتی آئی ایم ایف نے پیسے دیتے کہ نہیں، ڈالر آئے کہ نہیں، اور خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں باقاعدہ کہ معاہدہ ہو گیا ہے، خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں کہ پیسے آ گئے، شرم کی مرنے کی مقام، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور کہ یعنی ہم کہاں تھے، کہاں چلے، قرضہ دینے والے تھے، قرضے لینے والے ہو گئے، کہاں تھے، اور امریکہ اور آئی ایم ایف اور فلانا پہلی بھول جائیں گے سارے بات، کوئی شک نہیں ہے کہ کس سے لڑا جاتا ہے۔ بھائی جان آپ لڑنے کے قابل ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ آپ لڑیں گے، غلامی کے لیے آپ کو بڑی سر وقت ختم ہو گیا، جناب نصرت جاوید صاحب، طارق فضل چودھری صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے۔ وزیراعظم بلوچستان تشریف لے گئے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی گورننس کے حوالے سے بلوچستان کے عوام پریشان ہیں، بلوچ عوام پریشان ہے، سیلاب وہاں پر ہے، اگر انتظامی بدحالی ہے یا انتظامی فیلئر ہے تو وہ کس کا ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کو ہی جانا پڑا کرے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنے ساتھ لے جائیں ایسی جگہوں کے اوپر جہاں وزیر اعلیٰ صاحب خود تشریف نہیں لے گئے، اور اگر نہیں لے گئے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا بلوچستان کی حکومت عوام کو، بلوچ عوام کو کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد کچھ تلخ سوالات ہیں آپ کے سامنے ہم اٹھائیں گے، بلوچستان کی طرف سے بھی نمائندگی ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بلوچستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ کافی سنگین ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں اپنے عروج پر ہیں، تقریباً 10,000 کے قریب مکانات ایسے ہیں جو کہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، انفیکٹ اگر دیکھا جائے میں نے اپنے کریئر کے اندر بھی 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس وقت بھی بلوچستان میں مختلف اضلاع کے اندر میں گیا، اور جتنی غربت اور جتنی ڈیپریویشن وہاں پر اس وقت تھی، بدقسمت بات یہ ہے کہ اس وقت کو گزرے 12 سال ہو گئے ہیں، آج بھی وہاں پر وہی حالات ہیں۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ بلوچستان کی قسمت کیوں نہیں بدلتی؟ یہ کہنا آسان ہے، یہ سوال کر دینا آسان ہے، لیکن جو حکومت وقت ہے، یعنی بلوچستان کی حکومت ہے، اس سے لوگوں کو یہ پہلا موقع نہیں کہ بلوچ عوام کو گلا ہو اس سے، لیکن ایسی جہاں پر کیٹاسٹروفی ہو، جہاں پر اتنے برے حالات ہوں، وہاں پر اگر جو بیسک نیسیسٹی ہے، یعنی کھانا پہنچے، وہاں پر ادویات پہنچے، پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں گئے اور ایسی جگہ پر گئے جہاں وزیر اعلیٰ پہلے نہیں گئے تھے، وہاں پرائم منسٹر تو پہنچ گئے، لیکن آج ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ لوگوں کو کھانا نہیں ملا، ادویات نہیں ملی، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے، جناب بزنجر صاحب نے ایکشن لیا کہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو اور جو پی ڈی ایم اے کا عملہ ہے ان کو معطل کیا جائے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب آپ صوبے کو چلا رہے ہیں، آپ چیف منسٹر ہیں اور ایسے حالات ہیں، ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے، تو آپ کو ہینڈز آن ہونا چاہیے، آپ کو صوبے کے وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ کو محض ایریل ویو نہیں لینا چاہیے بہت سے علاقوں کا، آپ کو گراؤنڈ پر جانا چاہیے، اور اگر لوگ آپ کے حکم کے باوجود بھی نہیں اپنا کام درست طریقے سے کر رہے تو یہ سوال بھی حکومت وقت کا ہے، حکومت وقت سے ہی پوچھا جانا چاہیے۔ ہم نے کوشش کی چیف منسٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مصروف ہیں اور مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح عظیم صاحبہ، پرسن ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی۔ بہت شکریہ فرح صاحبہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، بلوچ عوام ویسے بھی صوبے کی حکومت ہو، وفاق ہو، ان کی ناراضگی وہ ایک تاریخی ایلیمنٹ اس کا ایک اور ہے، اور وہ بڑا جائز بھی ہے اور بڑے جائز سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ان سٹیٹ آف ایمرجنسی، میں ایمرجنسی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ خود سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر حالات ہیں،
یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے؟ اور یہ فیکچول بھی ہے کہ جہاں پرائم منسٹر آ گئے اسلام آباد سے اڑ کے، وہاں چیف منسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پر چیف منسٹر صاحب نے ایریل ویو لے لیا، خود نہیں گئے. یہ لیک آف گورننس ہے. اور اگر یہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے یعنی سی ایم بلوچستان کے، حکومت بلوچستان کے حکم پر عمل نہیں ہوتا اور خوراک یا ادویات جیسی بیسک نیسیسٹی یہ سیلاب سٹرکن ایریاز تک نہیں پہنچتی، تو اس کے ذمہ دار پھر وہ چلے پروونشل گورنمنٹ ہے. لوگ سوال پوچھیں گے. یہ پرسیپشن آپ کیوں ڈیولپ ہونے دے رہے ہیں ان حالات کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب، بالکل آپ نے بہت اچھی بات یہاں پر کی، بڑی اہم بات کی، اور مجھے بھی موقع دیا تاکہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں اور پھر لوگوں کو جو وجوہات ہیں وہ ان کے سامنے آ سکیں. آپ نے کہا کہ بد انتظامی نظر آتی ہے اور یہ جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پورے پاکستان کے جو عوام ہے ان کو تربیت کی ضرورت ہے. میں بہت زیادہ تربیت کی کمی دیکھ رہی ہوں، اور اس حوالے سے بھی یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، میں کچھ دنوں سے مسلسل ٹی وی پروگرامز کر رہی ہوں اور میں پریس کانفرنس بڑی اہم کی، اور جب میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی، معاشرے کو دیکھا، اس کے آفٹر افیکٹس دیکھے، سوشل میڈیا کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کو، پاکستان میں لوگوں کو تربیت کی بے حد ضرورت ہے. اور یہ بھی حکومت وقت جو ہے اسی کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ پبلک ہمارے لیے بچوں کی طرح ہے، ہمیں ان کو سنبھالنا ہے، غلط راستے پہ بھٹکنے سے بچانا ہے. گزارش سے ہے اس کا تعلق تربیت سے کیسے؟ میں سوال کائنڈلی مجھے فریم کرنے دیجیے گا. آج وزیر اعلیٰ صاحب موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے. میرا سوال یہ ہے کہ آج اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے، وہاں کے جو متاثرین ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو بتا رہے ہیں کہ دوائیاں نہیں پہنچی یا ہمارے پاس کھانا نہیں پہنچا، اور وزیر اعلیٰ صاحب اسی وقت حکم دے رہے ہیں کہ فلانے کو معطل کر دو. یہاں تربیت کی بات آپ کس طرح ریلیٹ کر پائیں گی؟ یہ تو لیک آف ایفیشنسی ہے نا پروونشل گورنمنٹ کی یا کسی پروونشل عہدیدار کی ہو جائے. جی، میں وہ بھی اپنی بات کمپلیٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ میں نے آپ ہی کے پروگرام کے تھرو، جیو کے تھرو یہ پوری قوم کو پیغام کیوں دیا ہے. کہ آپ کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، تو میں چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں میرے اس پوائنٹ کو سنا جائے. اب میں آتی ہوں، دیکھیں آپ نے کہا بالکل گورنمنٹ کی نالائکی ہے کہ جہاں دیکھیں ہم پاکستانی قوم جب ہم باہر کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ڈنڈا ہمارے سر پر ہوتا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ سخت بنائے گئے ہیں. یہاں پر اگر سختی کی بات کی جاتی ہے تو ہماری عوام جو سختی کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، یہاں میں جنیجو جو ہمارے وزیر اعظم تھے، شاید آپ بھی جانتے ہو ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ سختی کر رہے تھے عوام پر اور ایسے لاگو کر رہے تھے کہ دیکھیں عوام نے بہتر ہونا تھا، پاکستان نے بہتری کی طرف جانا تھا. کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ نہیں بٹ فرح صاحب I'm sorry دیکھیے میری گزارش سن لیجیے. دیکھیے we are in the middle of crisis. آپ خود بہت ماشاءاللہ ذہین ہیں. We are in the middle of a crisis. بلوچستان is in the middle of crisis. میرا سوال آپ سے یہ تھا، اب آپ فرما رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کی رائے میرے لیے محترم ہے کہ پاکستان کے عوام کی تربیت ہونی چاہیے تھی، ہونا تو اور بھی بہت کچھ 75 سالوں میں چاہیے تھا. ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ بلوچ عوام کی جو ڈیپریویشن تھی وہ 75 سالوں میں دور ہوتی، نہیں ہو سکی. فائن، میں اس کے لیے کسی ایک کو اسکوئرلی رسپانسبل نہیں قرار دے رہا. میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان جو کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، ان حالات کے اندر اگر وہ تمام تر جگہوں پر نہیں جا سکتے جبکہ ان کے پاس سرکاری جہاز ہے، صوبائی مشینری ہے، he can get people to work, he can make them work، اگر وہ نہیں کر پا رہے تو آپ خود اس بات کو اکنالج کریں کہ بلوچستان کے اندر رہنے والا عام شہری یا پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں بیٹھا ہوا عام شہری تو یہ سوال پوچھے گا کہ اگر آپ حکومت ہیں تو پھر اتنی انکمپیٹنٹ حکومت کیوں ہے؟ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ابھی چند ماہ ہوئے ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی حکومت کو آئے ہوئے، وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ تھے لیکن چند ماہ کے وزیر اعلیٰ تھے. اب ان چند ماہ میں جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں
اس کے بہت زیادہ پازیٹیو آفٹر ایفیکٹس آپ لوگ ضرور دیکھیں گے ود ان فیو منتھس. اب بات آتی ہے کہ جس طرح آج پرائم منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا, جو انتظامات تھے, لوگوں نے شکایتیں کی, اور وہاں پر انتظامیہ کی طرف سے نالائکی کا اور غیر ذمہ داری کا جو مظاہرہ ہوا اس پہ فوری ایکشن لیا گیا. آپ اس بات کو بھی خدارہ ہائی لائٹ کریں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ فوری ایکشن لیا جائے, اسی وقت کھڑے کھڑے آفیسر کو معطل کر دیا جائے. اس کے بعد فوراً چیف منسٹر نے بیان جاری کیا ہے کہ اس قسم کی کارروائی کہیں بھی ہو سکتی ہے. فرازین صاحبہ, آپ کی رائے ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہی ہیں, میری یار سن لیں. صرف پاکستان ٹھیک ہے ملک کے وزیر اعظم ہے, لیکن صوبائی خود مختاری کلیم صوبے کرتے ہیں, صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. Why does the Prime Minister of Pakistan need to go there or to make people work, or in fact allow me to say to make the Chief Minister work, کہ آپ لوگوں کو جا کر تسلی دیں, نہ صرف تسلی دیں, کام کروائیں, گراؤنڈ پر جائیں, ایریل ویو نہ لے علاقوں کا, گراؤنڈ پر جائیں. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں جا کے پوائنٹ آؤٹ لوگ انہیں کر سکتے ہیں کہ حضور ہمیں کچھ نہیں ملا, کھانے کو بھی نہیں ملا, اور وزیر اعلیٰ صاحب حکم صادر فرما رہے ہیں فلانے کو معطل کر دو, فلانے کو معطل کر دو. میرا سوال یہ ہے, یہ کام آج سے 5 دن 8 دن 10 دن پہلے ہو سکتا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب جتنے بھی جو سیلاب افیکٹڈ ایریاز ہیں ان گراؤنڈ پر جاتے, کس کی تعریف ہونی تھی, یا لوگوں نے کس کے سامنے اپنی بات رکھنی تھی؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سامنے. اگر ایکشن لینا تھا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس وقت لے لیا ہوتا, اگر لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا تھا تو اس وقت کر دیا ہوتا. تعریف اگر ہو رہی ہوتی آج تو کس کی ہو رہی ہوتی؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہو رہی ہوتی. سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. اب الاؤ می ٹو سے, آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے جی وہ کچھ عرصہ پہلے آئے اور ابھی ان کے اقدامات کے آفٹر ایفیکٹس آئیں گے, فائن, بٹ صوبے کے اندر ایمرجنسی آج ہے, سیلاب سے لوگ آج خوار ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, ان کو آپ کی مدد کی ضرورت آج ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, آپ نے جس طرح پرائم منسٹر کا ذکر کیا, آپ نے تفصیل سے وزیر اعلیٰ کا بھی بتایا, انتظامیہ کی نالائکی کی طرف بھی توجہ کروائی. میں خود سارے پروگرامز میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اسی بات کا تو رونا ہے. حالانکہ دیکھیں, اب آئی ایم سوری مائی چیف منسٹر, اف یو آر لسننگ می, آئی ایم ریئلی ویری سوری. آپ نے مجھے منع تو کیا ہے کہ میں پچھلی حکومتوں پہ تنقید نہ کروں, لیکن مجھے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ میں مجبور ہو جاتی ہوں کہ میں یہ بتاؤں. دیکھیں, چند ماہ ہوئے ہمیں ذمہ داری سنبھالے, اگر لانگ ٹرم پلاننگ کر دی جاتی, 3 بڑی وجوہات جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں, ایکروچمنٹ اور ان اویئرنیس آف دا پیپل. یہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں, اب ڈیمز بنے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے پروٹیکشن ڈیمز کو نقصان پہنچا ہے, اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ہمیں تو 7 مہینے 8 مہینے ہوئے ہیں نا, ہم نے حکومت سنبھالی ہے. یہ جو پچھلی حکومت 4 سال بیٹھی رہی ہے, یہ کہاں سوئے پڑے تھے؟ میرے پاس وقت ہے, آپ درست کہہ رہی ہیں. چلے میں آپ کی بات ساری مان لیتا ہوں, میں آپ کی ساری بات مان لیتا ہوں. ایک منٹ میری بات سن لیں. آپ نے کہا, آپ جو فرما رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مینجمنٹ درست نہیں تھی, کوئی اپریہنسو نہیں کیا گیا, پلاننگ ٹھیک نہیں تھی. چلے میں یہ ساری بات آپ کی مان لوں, لیکن میں نے آپ سے صرف اتنا کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ان تمام جگہوں کے اوپر, پچھلی حکومت نکمی تھی, نٹھلی تھی, اس نے کچھ نہیں کیا, آپ کے لیے مسائل کا انبار لگا دیا, سیلاب آج آ گیا, کچھ نہ کریں وزیر اعلیٰ بلوچستان, کم از کم ان لوگوں کے پاس وزیر اعظم کے بغیر تو پہلے چلے جاتے. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یا کوئٹہ میں بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کرنی ہے, یا ایریل ویو لینا ہے نزبیلا کا؟ ایون کے چیف منسٹر کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی تھی, ایون کہ ایکس رے ٹیم ان کے پاس پہنچی ہوئی تھی. دیکھیں, یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, آئی ایم سوری ایکسیلنسی مائی چیف منسٹر, میں مجبور ہوں یہ بات بتانے کے لیے پبلک کو, حالانکہ وہ منع کرتے ہیں کہ میری پکچرز جاری نہ کریں, میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں, بالکل لوگوں کو نہ بتائیں. ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی, ایکس رے کی پوری ٹیم ان کے پاس گئی ہیں, ان کا معائنہ کیا ہے. اس سچویشن میں بھی وہ گئے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پر. اس سے بہت اچھا کیا جی, وزیر اعلیٰ بلوچستان وہی ہیں, پریزیڈنٹ ہے, ویسے تو میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, میری بات پلیز کمپلیٹ ہونے دیں. آپ یہ دیکھیں گے, اب ہم پچھلا رونا چھوڑ دیتے ہیں. 2 باتیں میں کروں گی, آپ پلیز میری بات سن لیں اور مکمل ہونے دیں. دیکھیں, 2 باتیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں گی. جب زلزلہ 2005 میں آتا ہے کشمیر میں, بہت خطرناک زلزلہ, بہت تباہی, سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی کہ وہ کیوں گیا, یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. آج بلوچستان آپ کو پکار رہا ہے,
ہم آپ کو پکار رہے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, یہ مانیں آپ کہ بلوچستان سفر کر رہا ہے, ہمیں ریسورسز کی کمی. اس دفعہ یہ باتیں پلیز میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, پلیز آئی ریکویسٹ یو. دیکھیں دیکھیں میری بات کمپلیٹ جب ہو جائے گی آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. میں کسی کو سیف نہیں کر رہی, میں حقیقت اور سچ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ نالائکی جو ہوگی انتظامیہ کی, چیف منسٹر عبدالقدوس بزن جو اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی طبیعت اس بات پہ خراب ہو گئی. یہ جو آج واقعہ ہوا ہے قلعہ سیف اللہ کا, انہوں نے کہا کنٹینجنسی پلان بنا دیا. میں نے اس ڈیزاسٹر سے پہلے میٹنگز کر دی, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بتا دیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. جب بتا دیا گیا تو آپ بچے تو نہیں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو فیلڈز میں موجود ہونا چاہیے, آپ کو ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو بھی آپریشن ہے مکمل کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا ہے اس قسم کی غیر ذمہ داری کسی بھی علاقے میں دیکھی جائے گی, آفیسرز معطل ہوں گے. ہم اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے یہ بھی کر لوں, جی جلدی کیجئے گا, وقت ختم ہو گیا. پلیز میں جلدی کروں گی. اب ہم اس میں نہیں پڑھتے کہ کس نے کیا کیا. ابھی یہ وقت ہے کہ متحد ہو کے افیکٹس کی مدد کی جائے اور ہم یہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ اگلے سال بھی سیلاب آنا ہے. لانگ ٹرم پلاننگ ہم ماڈل ولیجز بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. اس کے آپ چلے, بہت شکریہ فرح عظیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. جو سوال ہم نے ان کے سامنے رکھے, بلوچ عوام کے بھی یہی سوال ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب کے پاؤں پہ اگر چوٹ لگی یا ایکس رے ٹیم ان کے پاس گئی, جو بھی صورتحال ہے, لوگوں نے سوال وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہی کرنا ہے. وزیر اعظم پاکستان وہاں گئے, ایسی جگہوں پر گئے جہاں وزیر اعلیٰ نہیں پہنچ سکے یا نہیں گئے پہلے, جو بھی وجہ تھی, لیکن صوبے کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تھی. اگر وزیر اعظم وہاں پر چلے گئے ہیں اور ان کے جانے کے باوجود جو پروونشل ریلیف پہنچنا تھا صوبے کی جانب سے وہ نہیں پہنچ پایا, تو سوال چیف منسٹر بلوچستان سے ہوگا. اب آپ کے پاؤں میں اگر چوٹ ہے, بہت عزت کے ساتھ چوٹ ہونا, تکلیف ہونا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی کسی جگہ بھی جانا تھا تو اپنے چاپر کے اندر, ہیلی کاپٹر کے اندر, جہاز کے اندر اڑ کے ہی جانا تھا. بائی روڈ تو شاید انہوں نے کہیں بھی نہیں جانا تھا, لیکن ضروری یہ ہے کہ ہینڈز آن ہونا چاہیے ایسے حالات کے اوپر. کسی بھی وزیر اعلیٰ کو بلوچستان کے عوام اس وقت مدد کے لیے پکار رہے ہیں حکومت کو. ریسورسز کی اگر کمی ہے تو ان کو سپلیمنٹ کرنا چاہیے اور واقعی ہونا چاہیے. ایک بات جو کہ میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے, آج جب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب گئے تو ایک بالکل ینگ بلوچ بچے نے بڑی زبردست بات ان سے کی. ایک کانورسیشن تھی اور وہ تعلیم سے متعلق تھی اور وہ بڑی موونگ ہے. اگر آپ اسے دیکھیے, سنیے, تو آپ کو اس بچے کی کنوکشن نظر آئے گی کہ وہ تعلیم کتنی حاصل کرنا چاہتا ہے, کتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے. سر ایک کلپ دیکھیے. سر ایک تو یہ سر ادھر ایجوکیشن ہی نہیں ہے سر. میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر, تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں, اپنی غریب لوگوں کی, اپنی بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی ماؤں کی مدد کر سکوں سر. پر یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے سر, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر سرکاری اسکول ہے جس میں ہم جائیں گے, اصل اساتذہ ٹائم پر ڈپٹی حاصل نہیں کرتے, ٹائم پر آتے ہی نہیں ہے. بس رول, کوئی بھی رول نہیں ہے, بس اسٹوڈنٹ کی اپنی مرضی, جب آئے جب لے جائے. بیٹا یہ آپ نے ابھی تک جتنی تعلیم حاصل کی پر کہاں گھر پہ سے کی؟ ہاں سر, بس تھوڑی ٹیچر کی مدد سے, ٹیوشن بھی ساتھ میں پڑھتا ہوں سر. اس کو لے کے آئیں اعلیٰ تعلیم کو ڈی پی ایس میں داخل کروائیں یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے, فری ایجوکیشن آل دا وے اپ. اس میں سر ایک اسکیم ہم لوگوں نے شروع کی ہے.